بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یہودیوں اور عیسائیوں یاد کرو میرا وہ احسان جو تم پر کر چکا ہوں، یعنی نبوت تمہیں عطا کی تھی اور اب تمہارے سخت انتظار کے بعد آخری نبی کا زمانہ بھی تمہیں عطا کر دیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور اب تم پورا کرو میرے وعدے کو، یعنی تم آخری نبی پر ایمان لانے کا اپنا وعدہ پورا کرو۔ اوف بعہدکم، تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تمہیں دنیا و آخرت میں عزت دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور بس مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اے بنی اسرائیل ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے نازل کیا ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے اس تورات و انجیل کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اہل کتاب لوگوں میں سے سب سے پہلے والے قرآن کے منکر تم نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مفہوم بدل کر میری آیات فروخت نہ کرو حقیر معاوضے کے بدلے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف میرے واسطے ہی پرہیزگاری اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور درست بات میں غلط باتیں مت ملاؤ، اور حق کو جانتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اے بنی اسرائیل نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جماعت کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم بنی اسرائیلی علماء لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو نظر انداز کرتے ہو، حالانکہ تم نازل شدہ کتاب پڑھتے ہو، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ عزیز ساتھیو، آگے فرمایا اے اہل کتاب اپنے بگڑے ہوئے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کرنے سے اور نماز سے، یعنی حق پر ڈٹنے سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً نماز قائم کرنا دشوار ہے مگر نرم دل کے لوگوں پر آسان ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، نرم دل والے لوگ وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ عزیز ساتھیو، آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 147 تک، یعنی تقریباً 3 پاؤ سپارہ بنتا ہے۔ اس طویل کلام میں اللہ پاک نے زیادہ تر یہودی قوم سے کلام فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے یہودیوں کو اپنے احسانات یاد دلائے ہیں، ساتھ ساتھ یہودیوں کی احسان فراموشی کو ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے یہودیوں کو نصیحتیں بھی کی ہیں۔ عزیز ساتھیو، آیت نمبر 44 پر غور کریں۔ کیا ہم ان تقریر کرنے والوں اور ان نصیحت کرنے والوں میں سے ہیں کہ جو دوسروں کو نیک اور عاشق رسول بناتے ہیں جبکہ خود نبی پاک کے نافرمان ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، یعنی اکثر لوگوں پر یہ محاورہ فٹ آتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ مفہوم ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری امت پر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ میری امت کے تمام کام ہو بہو یہودیوں جیسے ہوں گے۔ فرمایا
جیسے کسی انسان کے دائیں پاؤں اور بائیں پاؤں کے دونوں جوتے سیم ایک جیسے ہوتے ہیں، ایسے ہی میری امت کے تمام کام یہودیوں جیسے ہو جائیں گے۔ لہٰذا آیت نمبر 44 جیسی آیات پڑھتے ہوئے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ پاک اچھی نیتوں کے ساتھ اس آڈیو کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔